بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جمعہ کا دن ہے اور بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ سائفر کیس میں عمران خان، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ اور نہایت ہی اہم پی ٹی آئی کے لیڈر، ان کی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ اور اس میں جو ریمارکس آئے ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ میں آپ کو ساری جو کارروائی ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اور اہم ایشو جس میں کہ یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، شفاف الیکشنز کو بنانے کے لیے اقدامات سپریم کورٹ کرے۔ اور یہ اس بیک ڈراپ میں، اس بیک گراؤنڈ میں یہ پٹیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کو امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس پر اس سارے کانٹیکسٹ میں یہ پٹیشن ہے، اور آج ہی اس کے لیے درخواست کل دائر کی گئی تھی۔ آج نیاز اللہ نیاز جو سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، وہ بینچ کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، اور یہ اس کو فوری طور پر سنا جائے۔ تو جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود، ان کی سربراہی میں اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ بینچ تھا، اور اس نے فوری طور پر اس میں انہوں نے ایک دو سوال ضرور کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل گئے ہیں، انہیں بھی بتایا، اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے شفاف الیکشنز نہیں ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ انٹروین کرے۔ اور اس پر اور یہ بھی کہا نیاز اللہ نیاز صاحب نے کہ سینئر ججز کی کمیٹی یہاں پر موجود ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اب ایک شخص نہیں فیصلہ کرتا، ایک 3 ممبر کمیٹی ہے سینئر ججز پر، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی سارے موجود ہیں، تو اس لیے اس کو سنا جائے۔ تو جس پر یہ کہا قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہ بالکل اس کو سنا جائے گا، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور ہم آج ہی اس کو فکس کر دیتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ سے یہ مخاطب ہوں، تو جس وقت میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، جب تک آپ تک یہ پہنچے گا وی لاگ، تو تب اس کی 2 بجے ٹائم ہے، ہو سکتا ہے 2 سوا 2، اور ابھی 1:30 کے بعد کا ٹائم ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن بہت ہی آج امپورٹنٹ، اس سے اسی بینچ کے پاس ہیئرنگ تھی سائفر کیس کی ضمانت کی، اس پر دلائل ہوئے۔ تو ان دلائل میں آپ کو بتاؤں جو سوالات کیے گئے، تو یہ صرف ضمانت ہی نہیں ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، بلکہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے سائفر کیس اڑا دیا، اور جو پروسیکیوٹر جو ہیں، جو سرکار کے وکیل ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ سائفر کو لیک ہونے سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے یا کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ ساری کہانی مفروضوں پر تھی، اور میں آپ کو جو سوال اٹھائے گئے، میں اب آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ بالکل آج جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی ہے، اس نے یہ اسٹیبلش کیا ہے، اس کے سماعت میں جو سوالات ہوئے ہیں، انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایک ایسا کیس ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور اس میں پھر بڑے اہم یہ ریمارکس آئے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ابھی تک معصوم ہیں، اس لیے کہ جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک آپ کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے، وہ معصوم ہی سمجھا جائے گا۔ اور یہ الیکشن کا معاملہ ہے، یہ اس وقت پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، نئی حکومت کی فارمیشن کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں آپ ایک سابق وزیر اعظم کو، آپ مجھے یہ بتائیے، جج صاحب نے یہ سوال کیا تھا، من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے جو سوالات تھے، ان کے کوئی جواب نہیں تھے پروسیکیوٹر کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے باہر آنے سے پاکستان کو، یعنی جیل سے باہر آنے سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے کیوں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے؟ بڑے زبردست میں آپ کو سوالات میں آپ کو اور جوابات بتاتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ سوال کیا عدالت نے آج پروسیکیوٹر سے، رضوان عباسی صاحب جو ہیں، ان سے کہ یہ آپ بتائیے کہ پاک بھارت تعلقات جو ہے
وہ خراب ہونے کا یعنی پاک امریکہ تعلقات اس سے خراب ہونے کی جو بات ہے وہ کہاں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی ان کا جواب نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کو لہرایا گیا، اس سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، اور خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا کہ انڈیا میں اس سے بڑی پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ کیا ایک وزیر اعظم کو وقت سے پہلے جب آپ حکومت سے نکال دیتے ہیں ان کی ٹرم پوری ہونے سے، تو کیا اس سے کوئی جگ ہسائی نہیں ہوئی؟ اور پھر جسٹس اطہر ملون نے یہ کہا کہ کل جو آپ نے بلوچ خواتین سے کیا اسلام آباد میں، کیا اس سے جگ ہسائی نہیں ہوئی؟ کیا اس پر انڈیا میں بات نہیں ہوگی؟ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں آ کے، کیا آپ نے یہ سوچا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ کون سے کسی دوسرے ملک کو فائدہ ہوا؟ یعنی یہ جو سارا سائفر والا معاملہ ہے، جو عمران خان صاحب پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے لہرایا اور یہ کچھ کیا، تو بتائیے کون سے ملک کو فائدہ ہوا؟ کس ملک کو فائدہ ہوا؟ کس غیر ملکی طاقت کا فائدہ ہوا؟ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی عدالت نے کہ ویسے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرائل خفیہ ہونا چاہیے، اور اب آپ نے بیانات پڑھنے شروع کر دیے ہیں گواہوں کے، ساری گفتگو بیان کرنا شروع کر دی ہے، اور اب کون سی چیز خفیہ رہ گئی ہے کہ اس نے یہ کہا، سیکرٹری خارجہ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا؟ تو کہاں پر یہ اب یہ خفیہ ٹرائل والی بات پھر کہاں رہ گئی؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ انہوں کیا آپ کہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم کو، کہ یہ سائفر پبلک کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا؟ تو جنہوں نے کہا پروسیکیوٹر جنرل ہے، جی وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہا تھا۔ جب جج صاحب نے کہا کہ کیا سیکرٹری خارجہ نے تحریری طور پر یہ کہا وزیر اعظم سے، عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے، کہ اس سے نقصان ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی بالکل ایسا نہیں کہا۔ اچھا، پھر غیر ملکی طاقت کو کیسے فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا اس سے تو امریکہ کا نقصان ہوا ہوگا۔ یہ جو ساری بات آئی تو غیر ملکی طاقت کو کہاں اس سے یعنی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے فائدہ ہوا اور ہمارا کیسے نقصان ہوا؟ ان سوالات کے بالکل کسی طرح سے کوئی جواب نہیں تھے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جیل میں باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا، اور جگ ہسائی جو ابھی آپ کر رہے ہیں اس سے کتنی ہوئی ہوگی؟ اور اگر آپ بیانات پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ خفیہ ٹرائل اور جیل ٹرائل اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس پر ضمانت انہوں نے منظور کر لی، اور یہ جو ریمارکس ہیں ان کے بارے میں سارے پروسیکیوشن نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے بالکل اس کیس کی جو نیچر ہے اسی کو بدل دیا، اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس سسٹین نہیں کر سکتا، اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو بالکل کوئی کسی طرح سے بھی آپ اس میں مجرم نہیں قرار دے سکتے۔ اور اب جو سماعت ہو رہی ہے دوسری کہ شفاف الیکشن ہو، اس میں یہ بینچ کہہ چکا ہے، اسی بینچ کے سامنے یہ کیس ہے کہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے، یہ معاملہ الیکشن کا ہے، تو آپ بے جا کسی کو نہیں اندر رکھ سکتے، اور اگر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ وہ معصوم ہی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اتنے سینکڑوں کارکن اور امیدوار، اور جس طرح بھی عثمان ڈار کے گھر کے باہر پولیس آگے کھڑی ہو گئی ہے، یعنی پنجاب کے ہر گلی ہر شہر میں پولیس کی اس وقت آپ اسے پولیس گردی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں اور مار پیٹ رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، گھروں کا سامان توڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس پہ بھی ایک بڑا آرڈر آنے کی توقع۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، اللہ نگہبان۔